اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فارمنگ ڈسکوری میں میں ہوں ذوالفقار علی ناول۔ دوستو، میں آج آپ کو مونگرے کی کاشت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مونگرا کیسے کاشت کیا جاتا ہے اور اس کی تڑائی اور اس کے سب جو ہے سپرے گوڈی وغیرہ، اور یہ اس کے بارے میں اور اس کی آپ آمدن کتنی لے سکتے ہیں، یہ سب میں آپ دوستوں کو تفصیل سے بتانے والا ہوں۔ دوستو، یہ جو مونگرا ہوتا ہے یہ ایک موسم سرما کی جو ہے یہ پھلی دار سبزی ہوتی ہے، اور اس کو مختلف سبزیوں میں ملا کر جو ہے گاجر میں اور آلو میں پکا کر اس کا سالن جو ہے وہ کھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو گوشت میں بھی ملا کر یہ اس کا سالن بنایا جاتا ہے۔ اور مونگرے کی جو افادیت ہے اس کا اس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حکیم حضرات ہیں یہ موسم سرما میں یہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ میں اس کا 2 بار سالن پکا کر کھاؤ۔ یہ جسم کو کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جو یہ جب سردی پڑتی ہے تو جسم کو یہ سردی سے بچاتا ہے، کیونکہ مونگرا جو ہے یہ ایک نشاستہ دار اجزاء اس میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فولاد ہوتا ہے، فاسفورس، چونا اور گھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پانی اور معدنی نمک اس میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ دوستو، مونگرے کا جو بیج ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ سوئنگ کی جاتی ہے، اس کا بیج ڈائریکٹ زمین میں لگایا جاتا ہے، جس سے اس کی جو ہے وہ جرمینیشن ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ مولی جو زمین میں کاشت کی جاتی ہے اس کو اگر اکھاڑا نہ جائے، اس کو ایسے ہی زمین میں رہنے دیا جائے تو اس کے اوپر جو ہے یہ پھول لگ جاتے ہیں، اور اس پر جو یہ پھلیاں اس مونگرے کی ٹائپ کی لگتی ہیں، وہ یہ مونگرے کی ایک دوسری قسم ہے، اسے سینگرے یا سونگرے بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی اس کی جو ہے مونگرے کی جو ہے یہ دوسری قسم ہے، اس کو یہ جو مولی سے یہ تیار ہوتی ہے۔ اور مونگرے کی جو کاشت کا جو موسم ہے یہ بہت ضروری ہے کہ 20 اگست سے اس کا جو موسم شروع ہو جاتا ہے اور ستمبر کے آخر تک اس کو کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جتنا جلدی آپ اس کو کاشت کریں گے اتنا زیادہ آپ اس سے ارننگ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے جو ہے زمین کیسی ہونی چاہیے؟ زمین جس میں یہ مولی، ساگ، برسیم، شلگم اور دوسری جو ہے یہ سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں، وہ سب زمین جو ہے اس طرح کی زمین جو ہے اس کے لیے وہ بہت موزوں ہے۔ اور اس کا جو بیج ہوتا ہے یہ زیادہ تر لوگ جو ہے یہ دیسی لگاتے ہیں، کیونکہ ہائیبریڈ بیج سے یہ دیسی جو ہے یہ تجربے میں آیا ہے کہ اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ لانگ ٹرم جو ہوتی ہے یہ اپریل تک چلتا ہے، اور اپریل تک اس کی تڑائی ہوتی رہتی ہے اور بہترین ارننگ ہوتی ہے۔ اور اس کی جو کاشت کرنا ہے اس کی زمین کی تیاری وہ تو آپ سب لوگ دوست جانتے ہیں، جس طرح ہم سبزیوں کی زمین تیار کی جاتی ہے، ہل چلا کر اس کو لیزر سے ہموار کر کے اور اچھی طرح گہرا ہل چلانا ہے، اور جب کاشت کرنا ہے اس وقت 1 بوری ڈی اے پی یا 2 بوری نائٹروفاس فی ایکڑ اس میں ڈال کے ہل چلا کے اس کو مکس کر دیں، اور اس کے اوپر پٹڑے بنانے ہیں 3 فٹ یا 4 فٹ چوڑے جو ہے اس کے، بہتر تو ہے 4 فٹ پٹڑے آپ بنا لیں، کیونکہ اس کا جو پودا ہے یہ زیادہ شاخیں نکالتا ہے اور کھلا بڑا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے جگہ زیادہ چاہیے، اس لیے 4 فٹ اگر آپ پٹڑے بنا لیں تو وہ بہتر رہے گا۔ اور پٹڑوں کے دونوں طرف جو کھیلیاں بنیں گی ان پر آپ 1 فٹ یا 1.5 فٹ کے فاصلے پر 2 بیج جو ہے وہ لگاتے جائیں، تاکہ اگر ایک بیج اگر جرمینیٹ نہیں ہوتا تو دوسرا ہو جائے گا، اگر دونوں بھی ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ یاد رکھیں 2 بیج سے زیادہ نہ لگائیں۔ کیونکہ میں نے ایک دوست کا دیکھا تھا، وہ میں گیا تو اس کا جو ہے یہ گچھوں کی صورت میں یہ بیج جو ہے اگے ہوئے تھے، میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یار یہ بچوں نے لگایا اور وہ زیادہ بیج انہوں نے لگا دیا، اس کی انہیں پروننگ کرنی پڑ گئی تھی اور وہ زیادہ خرچہ اس پہ جو ہے وہ کرنا پڑا ان کو، اس لیے 2 بیج سے زیادہ ہرگز نہ لگائیں۔ اور جب اس کا بیج لگا دیں تو اس کے بعد اس پہ آپاشی کر دیں، اور جہاں پر آپ نے بیج لگائے ہیں وہاں سے 2 انچ نیچے تک اس کا جو ہے وہ پانی رکھیں، تاکہ اوپر بیج تک صرف اس کی نمی جائے، اور جس سے یہ اس کی جرمینیشن ہو جائے گی۔ اگر بیج پہ پانی جائے گا تو پھر بیج کی جو ہے وہ جرمینیشن وہ مشکل ہو جائے گی اور آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ اور جب بیج اس کا جرمینیٹ ہو جائے تو اس وقت کیونکہ دن کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اور رات کو نمی پڑتی ہے، اس لیے اس میں جو ہے یہ بیماریوں کا اٹیک بھی آتا ہے، تیلا اس پہ بہت زیادہ آتا ہے، اور ایک بیماری آتی ہے جو پتے جو کٹ جاتے ہیں، پتے کھا جاتے ہیں، وہ کیڑا ہوتا ہے، اس کو ہم تو ٹوکا بھی کہتے ہیں۔
اور یہ تیلا کے لیے آپ لیمڈا یا کوئی اور ہلکا پھلکا کوئی سپرے کر دیں، اور جو ٹوکا ہے اس کا ایک علاج دیسی ہے، وہ اگر آپ کو مناسب ہو اور آپ آسانی سے کر سکیں تو، کیونکہ یہ رات کو جو ہے یہ اٹیک کرتا ہے، اس لیے رات کو اگر آپ اس کھیت میں لائٹنگ کر دیں تو یہ اٹیک نہیں کرے گا۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ٹاپسن M45 اس پہ سپرے کر دیں اور سے یہ ختم ہو جائے گا ٹوکا، اور آپ کے جو پتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جب تک یہ ٹمپریچر مینٹین نہ رہے، اپنا رات اور دن کا صحیح نہ ہو، دن کو زیادہ گرمی ہو، اس وقت تک آپ کو یہ تیلا اور سفید مکھی اور سبز تیلا اس کا جو ہے یہ حملہ ہوتا رہے گا۔ جب یہ پودا 2 فٹ کے قریب ہو جائے گا، اس وقت تقریباً رات کا اور دن کا ٹمپریچر بھی صحیح ہو جاتا ہے، اور اس وقت سے بعد انشاءاللہ اس پہ کوئی اٹیک نہیں آتا۔ جب اس کی جرمینیشن ہو جائے تو اس سے 15 یا 20 دن کے بعد اس کو ایک گوڈی کر دیں، اور اس کے جو پانی کا طریقہ کار ہے وہ پہلے تو جب گرمی ہوتی ہے 5 دن یا 6 دن یا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ کے بعد اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب پھر موسم تبدیل ہو جاتا ہے پھر آپ اس کی ٹرم جو ہے یہ 10 دن پر کر سکتے ہیں، اور دسمبر کے بعد آپ بے شک 15 دن کے بعد اس کو پانی لگاتے رہیں، کیونکہ اس میں بہت اچھی تعداد میں جو ہے یہ یوریا اور DAP وغیرہ یہ اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ پھلی دار جنس ہے اور اس کی جڑوں میں جو ہے یہ بہت طاقت ہوتی ہے۔ اس کے پودا جو ہے یہ آپ کو جب اس کو آپ سبز کھاد کے طور پر زمین میں مکس کر دیں گے تو آگے آنے والی فصل جو ہے اس کی وہ بہت اچھی پیداوار ہوگی، یہ آپ کے لیے کھاد ہوگی۔ اس لیے میں یہ آپ دوستوں کو یہ التجا کر رہا ہوں کہ اس کو کاٹ کے باہر نہیں پھینکنا، اس کو زمین میں مکس کر دینا ہے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں، فارمنگ ڈسکوری کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ اب آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔